لك الحمد يا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک سب کو دونوں جہان میں شاد و آباد رکھے اور بہت ساری بھلائیاں نصیب فرمائے. آج میں پھر آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو نئے پیغام کے ساتھ حاضر ہوں. اس کو آخر تک سنیں اور عمل کی کوشش کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں. جب آپ سبسکرائب کر لیں گے تو جو بھی ویڈیو بنے گی وہ آپ تک پہنچتی رہے گی. میرا مقصد اخلاص کے ساتھ آپ لوگوں تک دین کی باتیں پہنچانا ہے. آج ہم لوگوں کے پاس پڑھنے پڑھانے کا وقت بہت کم ہو گیا ہے، تو اسی نیت سے میں نے یہ چینل بنایا کہ کم سے کم ہمارے اسلامی بھائی 10-5 منٹ رات کو وقت نکال کے دین کی باتیں سن لیا کریں. اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ایک بہت عجیب و غریب داستان آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جسے سن کر ایمان تازہ ہو جائے گا. بنی اسرائیل میں ایک نیک صالح شخص تھا. اس کا ایک بیٹا تھا. جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر یہ وصیت کی کہ خدا کی قسم کبھی نہ کھانا، نہ جھوٹی نہ سچی. جب وہ مر گیا اور لوگوں کو اس کی وصیت کا حال معلوم ہوا کہ اس نے ایسے ایسے وصیت کری ہے، بیٹے کو قسم کھانے منع کر گیا ہے، جھوٹی بھی اور سچی بھی، تو اب لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا، اس کی وصیت کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا. بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ لڑکے کے پاس آئے اور ان میں سے ہر شخص یہ کہنے لگا کہ تیرے باپ کے ذمے میرا اتنا قرض تھا. وہ ہر ایک کو اس کے کہنے کے مطابق رقم دیتا رہا، یہاں تک کہ بیچارہ مفلس ہو گیا، کنگال ہو گیا، محتاج ہو گیا. اور جب اس کے پاس ایک کوڑی بھی باقی نہ رہی تو اس نے اپنی بیوی اور 2 بچوں کو ساتھ لے کر اپنا وطن چھوڑ دیا اور کشتی میں سوار ہو کر دریا کا سفر کرنے لگا. عجیب اتفاق کہ کشتی ٹوٹ گئی اور یہ چاروں ستم رسیدہ علیحدہ علیحدہ تختوں پر بہنے لگے. باد مخالف نے ہر ایک کو دوسری سمت میں پھینک دیا. یہ ستم رسیدہ شخص جس نے لوگوں کے ظلم سے تنگ آ کر اپنا گھر بار چھوڑ دیا تھا، ایک جزیرے میں پہنچا جہاں دور دور تک کسی آدمی کا پتہ نہ تھا. یہ حیران تھا کہ کیا کرے. اتنے میں غیب سے یہ آواز آئی کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے والے، تم فلاں جگہ جاؤ اور وہاں سے خزانہ نکال لو. یہ وہاں پہنچا تو اسے واقعی اس جگہ سے خزانہ مل گیا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے کچھ آدمی کہیں سے وہاں بھیج دیے. اس نے ان کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کیا، بڑا نیک برتاؤ کیا. اس کے اس نیک سلوک کی خبر قرب و جوار میں پھیل گئی، یعنی علاقے میں پھیل گئی، اور اس کی مہمان نوازی اور غربا پروری کی دور دور تک شہرت ہو گئی. اس کے باعث لوگ اطراف و جوانب سے اس کے پاس آنے لگے اور وہیں بستے گئے، یہاں تک کہ وہ جزیرہ ایک بڑا شہر ہو گیا. وہ جزیرہ جو تھا ایک بڑا شہر بن گیا اور یہ شخص اس جزیرے کا حاکم بن گیا. اللہ نے اس کو وہاں کا حاکم بنا دیا. خدا کی شان کے جیسے اور آدمی اس کی خبریں سن کر اس کے پاس آئے تھے، ایسے ہی اس کا بڑا بیٹا بھی اس کی فیاضی کی، سخاوت کی خبر سن کر اس کے یہاں کے لیے روانہ ہو گیا. یہاں پہنچ کر حاکم جزیرہ سے ملاقات کی. حاکم نے اس کی بڑی خاطر کی، آؤ بھگت کی اور اسے اپنے خاص لوگوں میں شامل کر لیا. مگر ان سب کے باوجود ایک دوسرے سے ناواقف اور اپنے رشتے سے بے خبر ہی رہے. نہ باپ کو پتہ چلا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور نہ بیٹے کو پتہ چلا یہ میرا باپ.
اسی طرح اس کے دوسرے بیٹے کو خبر ملی اور وہ بھی حاضر خدمت ہو کر اپنے بڑے بھائی کی طرح شرف خدمت سے بہرہ یاب ہوا، مگر ابھی تک ایک کا حال دوسرے سے پوشیدہ رہا، تینوں میں کسی کو ایک دوسرے کی کوئی خبر نہ ہوئی۔ اچھا، اس کی بیوی جو تھی وہ ایک تختے پر بہتے بہتے کسی دوسرے جزیرے میں پہنچ گئی تھی، اسے ایک شخص نے اپنے گھر میں رکھ لیا تھا۔ جب اس شخص کو بھی جزیرے کی حاکم کی سخاوت کا علم ہوا تو وہ بھی اس عورت کو ساتھ لے کر اس کی طرف چل پڑا۔ جب جزیرے کے قریب پہنچا تو عورت کو کشتی میں چھوڑ دیا اور کچھ تحفے لے کر حاکم جزیرہ کے پاس پہنچا۔ حاکم نے اس کی خاطر کی اور بہت آؤ بھگت کی اور کہا کہ رات میں یہیں رہو، مہمان نوازی کرو۔ اس نے بتایا کہ میں ایک عورت کو کشتی میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ حاکم نے کہا اس کی حفاظت کے لیے 2 آدمی وہاں بھیج دیتا ہوں۔ پھر انہی دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور رات بھر اس کشتی کی حفاظت کرتے رہو۔ جب وہ دونوں کشتی کے پاس پہنچے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہمیں اس عورت کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند آ جائے، آؤ آپس میں کچھ باتیں کریں اور آج تک زمانے کے حالات سے جس کو جو کچھ معلوم ہوا ہو بیان کریں، تاکہ رات اچھی طرح بسر ہو جائے اور کسی کو نیند نہ آئے۔ ایک نے پہلے اپنی ہی درد بھری سرگزشت سنانا شروع کر دی کہ ہم 2 بھائی تھے، دوسرے بھائی کا یہی نام تھا جو تمہارا ہے۔ ہمارے والد ہمیں لے کر اپنی والدہ کے ساتھ ہماری والدہ کے ساتھ دریا کا سفر کرنے لگے۔ خدا کی قدرت کشتی ٹوٹ گئی اور ہم سب ایک دوسرے سے الگ الگ ہو گئے۔ خدا جانے کون کہاں پہنچا۔ جب دوسرے نے یہ قصہ سنا تو پوچھا تمہارے باپ کا نام کیا تھا؟ اس نے وہی نام بتایا۔ پھر اس نے کہا تمہاری ماں کا نام کیا ہے؟ اس نے ماں کا نام بھی بتا دیا۔ یہ سن کر اسے تاب نہ رہی اور روتے ہوئے دوڑ کر اس سے لپٹ گیا اور بھرائیو آواز میں کہنے لگا خدا کی قسم تو تو میرا بھائی ہے۔ وہ عورت جو کشتی میں بیٹھی تھی اور وہ در حقیقت ان دونوں کی ماں تھی، دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ جب صبح ہوئی اور وہ شخص کشتی پر آیا تو عورت کو نہایت غمگین پایا۔ یہ دیکھ کر اسے شک ہوا کہ شاید ان دونوں پہرے داروں نے کوئی شرارت کی ہے، اس لیے وہ غصے میں الٹے پاؤں پھر حاکم کے پاس پہنچا اور شکایت کی۔ حاکم نے دونوں پہرے داروں کو بلایا اور ساتھ ہی اس عورت کو بھی طلب کیا۔ عورت نے پوچھا کہ بتاؤ تم کو ان سے کیا شکایت ہے؟ عورت سے معلوم کیا کہ بتاؤ تم کو ان سے کیا شکایت ہے، آپ غمگین کیوں ہو، رنجیدہ کیوں ہو؟ وہ بولی جناب ان دونوں سے کہو کہ جو رات قصہ سنا رہے تھے وہ پھر سے سنائیں۔ ان دونوں نے وہی قصہ پھر سنا دیا۔ حاکم جزیرہ نے یہ سنا تو بے اختیار اپنے تخت سے اٹھا اور ان دونوں بھائیوں کو چھاتی سے لگا کر کہنے لگا انتما واللہ ولدایا، خدا کی قسم تم دونوں میرے ہی بیٹے ہو۔ ادھر عورت بھی بے اختیار پکار اٹھی وانا واللہ امہما، اور میں خدا کی قسم ان دونوں کی ماں ہوں۔ یہ ہے ماں کی فرما برداری کی برکت، ایک گدائے بے نوا کو، مفلس و محتاج کو عظیم فرما روا بنا دیا، اپنے وقت کا بادشاہ اور حاکم بنا دیا۔ معزز سامعین، پیارے اسلامی بھائیوں، ماں باپ کی نافرمانی سے بچو، ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ کبھی یہ مت سوچو کہ ہمارے پیسے اٹھ رہے ہیں ان کے اوپر، ان کے علاج میں خرچ ہو رہے ہیں، ان کی دوا وغیرہ میں خرچ ہو رہے ہیں، کھانے پینے میں خرچ ہو رہے ہیں۔ کبھی یہ مت سوچو۔ تم اگر وقتی طور پر غریب بھی ہو گئے تو اللہ پاک ان کی دعاؤں کی برکت سے تمہیں ایک وقت جو ہے مالدار بنا دے گا، اپنے وقت کا رئیس بنا دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔